أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہم کو عطا کیا ہے، اس دین کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزار کے انسان اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو احکامات انسانوں کے لیے رکھے ہیں، جو عبادات اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، انسانی زندگی میں انسان کو وہ عبادات بہت کچھ سکھاتی ہیں، اور ان عبادات کے جو مختلف پہلو یا مختلف فوائد ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادات انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ حقیقت میں انسان اگر ان کو غور سے دیکھے، ان کو سمجھے، تو عبادات انسان کو جینے کا طریقہ، اپنی دنیا کی زندگی کو کیسے گزارنا، اپنی ٹائمنگ کیسے سیٹ کرنا، اپنے کاموں کو کیسے انجام دینا، یہ سب کچھ دین اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ ساری تعلیمات پر نہ جائیں، کم از کم خاص طور سے جو عبادات فرض ہیں ان میں سے بھی مختصر پر خاص طور سے غور کر لیں۔ سب سے پہلی عبادت ہے نماز، اس کا کچھ تفصیلی ذکر میں بعد میں کروں۔ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ نے حیثیت دیا ہے، جو وہاں تک جا کر واپس آ سکتا ہے، اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہے۔
حج کے لیے مہینہ متعین ہے، حج کے لیے دن متعین ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، مینا میں کب جانا، مزدلفہ میں کب جانا، وہاں سے واپس عرفات کے میدان میں کب جانا، کس جگہ کتنی دیر رکنا، کون سی نمازیں کہاں ادا کرنا، یہ ساری تفصیلات ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حج انسان کو ٹائمنگ کی تعلیم دیتا ہے۔ حج کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اس عبادت کی بہت سارے اس کے پیغامات ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی ٹائمنگز کے متعلق سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو حج فرض کیا ہے اس کا ایک ایک پہلو مسلمان کو، حج کرنے والے کو، یا جو اس کے بارے میں جانتا ہے اس کو بھی ٹائمنگ، وقت کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بھی ہے، یعنی ایک تو صاحب نصاب ہو، حیثیت والا ہو، دوسرا سال میں ایک مرتبہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کیا، مہینے میں ایک مرتبہ روزہ فرض کیا، ایک سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیا، اور اس کے لیے ٹائمنگ بتا دیا، صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک تم کو روزہ رکھنا ہے، اس میں پابندی کے ساتھ اس انداز میں تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ ایک تو ٹائمنگ بھی ہے، دوسرا سلیقے کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ اور اسی طریقے سے نماز ہے جو سب سے اہم عبادت ہے، جس میں ساری چیز ٹائمنگ کے ساتھ ہم کو بتائی گئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات فرض کیا ہے اس کے اخروی فائدے تو اپنی جگہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں، اور ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ ساری عبادات انسان کو وقت کی پابندی اور سلیقے سے رہنا سکھاتی ہیں۔ اور خاص طور سے نماز کا معاملہ جو ہے اس میں تو بہت ساری خوبیاں تو ہیں ہی، لیکن نماز انسان کو ایک تو وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے، اسی طریقے سے کیسے زندگی جینا ہے، پاکی اور صفائی کا اہتمام نماز سکھاتی ہے۔ نماز سے پہلے اللہ رب العالمین نے اگر جس کو غسل کی ضرورت ہے غسل کو فرض قرار دیا ہے، اسی طریقے سے نماز کے پہلے انسان کو وضو کرنا ضروری ہے، یہ پاکی صفائی اس کی تعلیم دی گئی۔ ساتھ میں نماز کے ذریعے سے ایک مسلمان کو ٹائمنگ کی کیسے تعلیم دی گئی ہے۔ خاص طور سے نماز کا تذکرہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، رمضان کے روزے پورے سال میں صرف ایک مہینے میں روزے رکھنا ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل کرنا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو ہمیں روزانہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور اس نماز کو اگر ہم اپنی زندگی گزارنے کا ٹائم بھی بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، ہمارے لیے وقت میں بھی برکت ہوگی، ہمارے کام اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور ہمارے لیے یہ نماز کی پابندی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ شروعات کرتے ہیں ہم فجر سے، جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ سورہ نور کی جو آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی وہاں ایک گھریلو معاملات میں جو ادب ہونا چاہیے وہ سکھایا ہے، لیکن اس میں نمازوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ اے ایمان والو جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں، اس دور میں جو ہوتے تھے یہ گھروں میں آتے جاتے تھے، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز والذین لم یبلغوا الحلم منکم، وہ بچے جو تم میں سے بالغ نہیں ہوئے ہیں، یہ 2 قسم کے لوگ۔ اب ان کے بارے میں کیا حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین؟ ان کو چاہیے کہ 3 وقت میں تمہارے گھر کے اندر، یعنی خاص کمرے میں، جو شوہر بیوی کا خاص کمرہ ہو، اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے 3 وقتوں میں اجازت لیں
یعنی گھر کے اندر جب جا رہے ہیں تو 3 وقت میں خاص طور سے ان لوگوں کو اجازت لینا ہے. اور آیت کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ یہ 3 اوقات کے علاوہ یہ گھر میں آنے جانے والے بچے, چھوٹے بچے گھر کے, یا جو غلام اور لونڈی جو ہوتے تھے, یہ گھر میں آنے جانے والے لوگ ہیں, بعد میں بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں, لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جن میں اجازت لے کر آنا ہے. تو 3 اوقات کون سے؟ 3 وقت ہیں, وہ تینوں کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے. پہلا من قبل صلاۃ الفجر, پہلا ہے فجر کی نماز کے پہلے کا وقت. دوسرا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, دوسرا وقت ہے جب ظہر کے بعد یا ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑوں کو اتار دیتے ہو. یعنی عام طور سے جو لباس پہن کر انسان باہر جاتا ہے یا گھر میں روم میں کمرے کے اندر رہنے والے جو کپڑے پہنتا ہے وہ کپڑوں میں رہتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت. ثلاث عورات لکم, یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. تو یہ 3 وقتوں میں لونڈی اور غلاموں کو بھی جن سے پردہ نہیں تھا, یا بہت چھوٹے بچے, وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں, ان کو بھی اجازت لے کر اندر آنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. تو تینوں وقتوں کے ساتھ اللہ نے نمازوں کو جوڑا ہے. ہم یہ کوشش کریں ہمارے کاموں کو ہم نماز سے جوڑ لیں, اور نماز ہمیں ٹائمنگ سکھاتی ہے. کیسے؟ نماز کے تعلق سے, نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں, جب تک انسان کا دل دماغ سلامت ہے, کتنی ہی بڑی پریشانی ہو, کتنی ہی بڑی مصروفیت ہو, آپ کو نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کی اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جنگ کے موقع پر دشمن سامنے, مقابلہ چل رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ آدھے مقابلہ کرو, آدھے نماز پڑھو. یہ جائیں گے, وہ واپس آئیں گے, وہ نماز پڑھیں گے, تم مقابلہ کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. جب اطمینان ہو جائے, جنگ کی کیفیت ختم ہو جائے, اب نماز وقت کی پابندی کے ساتھ قائم کرو. کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. وقت کا پہلے خیال رکھنا ہے, وقت کی پابندی کریں گے, یہ اصل بنیاد ہے. نماز کو فرض قرار دینے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو نماز کی پابندی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. نماز کو وقت کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے ہم کو یہ بھی سبق دیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ کی زندگی کی ٹائمنگ بھی صحیح ہونی چاہیے, رائٹ ٹائم چلو. اور جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں وہ نمازوں سے بھی غافل رہتے ہیں, ان کے کام بھی ادھورے رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تھے, جب وہ امیر المومنین تھے, تو اس کو پہلی بات کہتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, تمہارے تمام کام بھیج کہاں رہے ہیں؟ حکومت کے کام سنبھالنے بھیج رہے ہیں, سرکاری کام سے بھیج رہے ہیں, لیکن پہلا حکم کیا ہے؟ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز کی حفاظت کر لیا وہ سب چیز کو حفاظت سے رکھ سکتا ہے, اور جو نماز کو ضائع کر دے وہ کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو یہ یاد رکھیں کہ نماز کی حفاظت جو کرے گا تو وہ باقی کام بھی پابندی سے کر سکتا ہے, اور مومن کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے کاموں کو جوڑیں. تو فجر سے ہم شروع کریں. فجر کی دیکھیے, فجر سے پہلے آپ اٹھ سکتے ہیں. جو تہجد پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اللہ توفیق عطا فرمائے. تہجد سے اگر اپنے دن کی شروعات کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز میں دیکھیے ایک بات ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. آپ سوچئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 10-11 بجے دکان کھول رہے ہیں, کیا کمانے کے لیے؟ آپ ایک دن میں کتنا کما لیں گے؟ بہت کمائے تو لاکھوں میں بات آپ کی جائے گی, کروڑوں کما لیں گے آپ ایک دن میں. بول رہا ہوں میں, بہت کمایا دنیا کی کسی دولت مند نے تو. لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کیا کیا نہیں ہے دنیا میں, پوری دنیا کی ساری دولت اس میں شامل ہے. کسی کے پاس ہو, زمین کے اندر مدفون ہو, کہیں بھی ہو, وہ ساری دولت کے مقابلے میں 2 رکعت فجر کی سنت بہتر ہے. اللہ ہمیں یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ اے انسان تو دنیا کمانے کے لیے فجر چھوڑ کر سویا ہے, رات میں لیٹ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آیا تھا, فجر چھوڑ کر سویا ہے. سوچ تو صحیح تیری دولت کی اوقات کتنی ہے. یہ 2 رکعت سنت جو ہے وہ پوری دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے.
فجر کی سنت، اور وہ بھی پہلے رکھی گئی ہیں، یعنی وقت کی پابندی کرو، پہلے آؤ۔ اکثر لوگوں کو خاص طور سے مساجد اہل حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بعد میں سنت فجر کی پڑھتے ہیں، حالانکہ دوسری جگہوں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ نماز شروع بھی ہو گئی فرض نماز تو آ کر پہلے سنت پڑھنے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر جماعت شروع ہو چکی ہے تو بعد میں پڑھنا ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پہلے آ کر فجر کی سنت پڑھے، کیونکہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا تھا فجر کے بعد دوسری 2 رکعت سنت پڑھ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا اچھا فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی کیا؟ 4 رکعت فجر کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، میں پہلے کی سنت نہیں پڑھا تھا تو اب پڑھ لے رہا ہوں۔ یعنی سوچئے کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، بعد میں کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے، سب جماعت سے پہلے پہنچ جاتے تھے، جماعت سے پہلے فجر کی سنت پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، فجر کی نماز کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑ لیں، قرآن کو، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو برکت ملے گی، اور قرآن کو خاص طور سے فجر کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، اور فجر کا وہ وقت ہے جس کی قسم اللہ نے کہی، والفجر، فجر کی وقت کی قسم اللہ نے کہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اے نبی آپ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد 2 نمازیں، ظہر اور عصر، اور رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ قرآن کو فجر کے ساتھ جوڑا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فجر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، یعنی نماز سب سے لمبی قرات فجر میں ہوتی ہے، دوسرا اس میں تلاوت بھی ہم کو کرنا چاہیے، اور فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت آپ نے کر لیا۔ اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اب ٹائمنگ دیکھیے اللہ نے کتنی اچھی بنایا ہے، آپ 5 نمازوں کو دیکھیے، لیکن ایک نماز سے دوسری نماز کا وقفہ والا جو معاملہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، وہ صرف 2 جگہ پر زیادہ ہے۔ ایک فجر سے لے کر ظہر تک کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا عشاء سے لے کر فجر تک کا فاصلہ وہ بہت زیادہ ہے۔ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یہ بہت کم ہے۔ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ٹائمنگ ایسے سیٹ کرو، فجر سے لے کر ظہر تک خوب کماؤ، دنیا جتنا کما سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو حلال کے لیے خوب محنت کرو، اور فجر پڑھ کے نکل جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو فجر کے بعد بھی کام کر سکتے وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر، یا جتنے لوگوں تک بات پہنچے گی، خاص طور سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے کاروبار ہیں، لیکن اکثر چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو فجر کے بعد بہت آسانی سے شروع کر سکتے ہیں۔ کرانہ دکان ہے، یا جو دودھ کی دکان ہے، یا اور بھی چیزیں ہیں، سبزی کی دکانیں ہیں، یہ سب کام صبح فجر کے بعد شروع کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس میں شامل ہیں، بہت سارے مسلمان میکینک لائن میں ہیں، ان میں سارے کے سارے کام لیٹ شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فجر کے بعد، اب بولیں گے فجر کے بعد جا کے کیا مکھی ماریں گے وہاں؟ آپ شروع تو کیجئے، کیسے شروع کیجئے؟ فجر کی نماز پڑھیے، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ نے جو ذکر رکھے ہیں، پیارے رسول نے جو اذکار سکھائے ان کا اہتمام کیجئے، اور ہو سکے کوشش یہ کریں کہ سورج نکلنے تک آپ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت یا جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت اگر پڑھ لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار، اے آدم کی اولاد، اے انسان، دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لے، اکفی کا آخرہ، آخر تک یعنی دن کا پورا حصہ میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو دن کے شروعات میں 4 رکعت پڑھ، تیرے رزق کے دروازے میں کھول دوں گا۔ یہاں سے اپنی دن کی شروعات کیجئے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب تجارت میں نکلیے۔ تجارت میں برکت کیوں ہوگی؟ 100% نہیں، 101% برکت ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ شرط کیا ہے؟ ایک تو یقین ہونا چاہیے، آپ ایسے کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ کیسے بھروسہ؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسے کرو گے تو تم کو ایسی روزی ملے گی جیسے پرندوں کو روزی ملتی ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ دونوں چیزیں، ان کا ایک تو بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی پہلے سے جمع پونجی نہیں رہتی،
صبح کھا لیے شام کا انتظام نہیں ہوتا. ایک اللہ پر بھروسہ, دوسرا اس کے لیے محنت. یہ نہیں کہ گھونسلے میں بیٹھے یہیں دے دے گا اللہ, ہمارے سم جو لکھا ملے گا, نہیں. دونوں چیزیں مومن کو سکھایا گیا, پہلے اللہ پر بھروسہ کرو, دوسرا محنت کرو. کب کرو؟ صبح کے وقت نکل جاؤ جیسے پرندے نکل جاتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو جیسے پرندوں کو روزی ملتی ہے, روزانہ ملتی ہے, ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی دے گا. صخر بن وداع الغامدی رضی اللہ عنہ یہ تاجر تھے. ویسے تو بہت سارے صحابہ تاجر تھے, ان کے بارے میں خاص طور سے حدیث کے راوی بھی یہی ہے. کون سی حدیث؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اور ساتھ میں ان کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں وکان صخر رجلا تاجرا, حضرت صخر رضی اللہ عنہ تاجر تھے, بزنس مین تھے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں وکان اذا یبعث جیشا او سریتا یبعثهم فی اول النہار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کوئی لشکر کو کہیں بھیجتے تھے, چھوٹا ہو یا بڑا لشکر, تو صبح کے شروع میں بھیجتے, دن کی شروع میں, یعنی صبح صبح بھیجتے تھے. صخر بن وداع الغامدی رضی اللہ عنہ تاجر تھے, اپنی تجارت کا سامان صبح صبح بھیجتے تھے. تو کیا ہوا فائدہ؟ کثر مالہ, ان کو اللہ نے برکت عطا فرمایا, ان کے مال میں خوب اضافہ ہوا, یعنی ان کا بزنس بہت بڑھ گیا. وجہ کیا تھی؟ صبح کے وقت میں اپنے کام کو شروع کرتے تھے, اور صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھا ہے, اور نبی نے برکت کی دعا کی ہے. اگر کامل یقین کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ محنت و مشقت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راستے آپ کے کھولے گا. اب آپ سوچیں گے ہماری دکان ایسی کہ صبح صبح کوئی آئے گا ہی نہیں, ہارڈ ویئر کی دکانیں ہماری, کپڑے کی دکانیں, کون آئے گا؟ آپ دکان جتنا جلدی ہو سکتا ہے کھولیں, لوگوں تک اللہ کی مرضی ہے یہ, اللہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال سکتا ہے کہ فلاں صاحب کی دکان میں چلے جاؤ, وہ جلدی دکان کھول لیتے ہیں. اللہ کا معاملہ ہے یہ, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ صرف اس بات پر کہ نبی کی دعا ہے اور صبح کے وقت ہم اپنا کام شروع کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ برکت ضرور دے گا. تو صبح کے وقت سے اپنا کاروبار شروع کیجئے. فجر کے بعد اس کو جوڑ کر رکھے کہ فجر کی نماز سے اپنا کام شروع کرنا ہے. بہت سارے لوگ, اکثر لوگوں کا معاملہ ہے کہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں. ایک تو فجر میں آتے ہیں تو آدھی نیند میں آتے ہیں, کئی جلدی جلدی پڑھے اور اپنا فوراً چلے گئے. اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا, صحابہ کا معمول کیا تھا؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یکثر ان یقول هل رأى احد منکم من رؤیا فیقص علیہ من شاء اللہ ان یقص. اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ اکثر فجر کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اگر کوئی خواب دیکھے ہوتے تھے تو بتاتے اور آپ اس کی تعبیر بتاتے. ایک مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے, پھر آپ نے وہ لمبا خواب بیان کیا جس میں جنت و جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے تھے. طریقہ آپ کا یہ تھا کہ فجر کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے تھے. تو یہاں سے مطلب درس بھی اللہ کے رسول کئی ایک احادیث ایسی ملتی ہے فجر کے بعد آپ نے یہ بات کہی, یعنی فجر میں درس بھی ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ. تو صحابہ کرام فجر سے اپنا کام بھی شروع کر دیے, فجر سے اپنے اللہ رب العالمین کا ذکر بھی شروع کر دیے. یہاں تو پہلی چیز کیا, فجر تو غائب ہو گئی, پڑھے سوتے, اب اٹھیں گے 10 بجے تو پہلے بیڈ ٹی ہونا. اگر اس کو معنی دیکھا جائے, ایک تو بیڈ ٹی, بستر میں پڑے ان کو بغیر منہ دھلے صرف کلی کر لیے, زیادہ چائے چاہیے اسی کا. دوسرا مطلب بیڈ مانے برا بھی ہوتا ہے, اسپیلنگ فرق ہو بات الگ ہے, لیکن اس کو جو تلفظ ہے بیڈ ٹی, بری چائے بھی تو ہو سکتی ہے نا, وہ کیوں فجر بھی نہیں پڑھے تم نے, شیطان کا پیشاب کانوں میں بھرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تم چاہ رہے ہو کہ اپنی روزی کی شروعات کر دوں. ایسی سڑی صورت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ایسا انسان اچھا نہیں ہے, کیونکہ شیطان سے پیشاب کروا لیا اس نے, اور اب 10 بجے 11 بجے اٹھ کے نہائے صاحب, کیوں فریش ہو گئے, بظاہر فریش ہے. بہت پہلے میں نے ایک مثال دیا تھا, ایسے لوگوں کی مثال سڑے ہوئے سیب کی طرح ہے, اندر سے خراب ہے, اوپر سے اچھا دکھ رہا ہے, خوشبو بھی آ رہی ہے, لیکن کاٹنے کے بعد کھانے کے قابل نہیں ہے وہ. تو یاد رکھیں, بظاہر تو فریش ہو گئے لیکن حقیقت میں فریش نہیں ہے. تو فجر سے اپنے کام کی شروعات کیجیے, اللہ انشاءاللہ برکتیں دے گا. اور فجر کے ساتھ عصر, دیکھیے فجر کے ساتھ عصر کو جوڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں. حدیث میں کہ لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, یعنی صلاة الفجر وصلاة العشاء عصر, کہ جو آدمی سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا, یعنی عصر اور فجر کی نماز. کیوں؟ اہل علم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے.
کہتے ہیں کہ ان صلاۃ الفجر وقت النوم وصلاۃ العصر وقت العمل، فجر کی نماز سونے کا وقت ہے اور عصر کی نماز کام کا وقت ہے. فمن ترک نومه للہ ولم یلہہ عملہ عن ذکر اللہ حری ان یدخل الجنہ ویحرم علی النار. تو جو آدمی اللہ کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ دے اور اپنے کام اس کا کام اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور جہنم پر وہ حرام ہوگا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا. تو دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، اپنا کام شروع کریں. زہر کے بعد کیا کرنا؟ زہر کے بعد قیلولہ کرنا. اب صبح تو اتنا سو لیے کہ قیلولہ کہاں کریں گے، اٹھے ہی قیلولہ کے ٹائم میں ہیں. رات جو ہے لیٹ سوئے تھے، اٹھے قیلولہ کے ٹائم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیلو فإن الشیطان لا تقیلو. لوگوں قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تم کرو. قیلولہ کرنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ، آپ قیلولہ فرماتے تھے. ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر آپ جاتے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں جو آپ کے خاص خادم تھے، ان کے گھر جاتے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے ہماری امی چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں. فَيَقِيلُ عَلَى ذَلِكَ النِّتَعِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کے بستر پر قیلولہ کیا کرتے تھے، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے. اور جب آپ اٹھ جاتے، آپ کے پاس سوچی گرمی کتنی ہوتی تھی، ہمارے پاس کتنی آسانیاں ہیں، پھر بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ کے رسول جب اٹھتے تھے تو اس چمڑے کے بستر میں پسینہ ہوتا تھا. حضرت ام سلیم وہ پسینے کو ایک ڈبی میں جمع کر کے رکھیں. پیارے رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول کیوں؟ پیارے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیوں جمع کی ہو؟ کہ اللہ کے رسول خوشبو کے لیے، خوشبو میں اس کو ڈالیں گے، بچوں کے لیے، برکت کے لیے ہم اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں. اور انس بن مالک کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے خاص طور سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی وہ بوندیں جو اس برتن میں، اس ڈبی میں رکھی ہوئی ہیں، اس کو میرے کفن میں، میری خوشبو میں، جو میت میں خوشبو استعمال کی جاتی ہے اس میں استعمال کرنا. اللہ کے رسول کے پسینے میں بھی رب نے خوشبو عطا کی تھی. تو آپ قیلولہ کر رہے ہیں چمڑے کے بستر میں، اتنی گرمی ہے اور اس کے باوجود شکر آپ کی زندگی میں تھا. ہماری زندگی کیسی ہے؟ آسائشوں سے بھری ہوئی ہے لیکن پھر بھی ناشکری لوگوں کی زندگی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ غاضبنی کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی. اللہ کے رسول اپنے والد کو بتا رہی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرے اور ان کے بیچ میں کچھ بات بگڑ گئی تھی. یہ نہیں کہ اکثر ہوتا کیا ہے، ہوئی اتنی تھی بتا دی اتنی، ویسا نہیں، کچھ بات ہو گئی تھی تو میرے پاس آج قیلولہ نہیں کیے، دوپہر میں آرام نہیں کیے، کہیں اور چلے گئے کہاں تھے؟ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ ڈھونڈ کے آؤ ذرا علی کہاں ہیں. انہوں نے آ کر بتایا اللہ کے رسول راقد فی المسجد، مسجد میں سو رہے ہیں. اللہ کے رسول پہنچے، داماد مسجد میں سو رہے ہیں. احترام دیکھیے داماد کا، جبکہ بہت چھوٹے ہیں اللہ کے رسول سے، بہت چھوٹے ہیں، اپنے نبی کے داماد ہیں اور عمر بھی بہت کم ہے، چچا زاد بھائی بھی تھے. مسجد پہنچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، چادر ان کے جسم سے، پیر وغیرہ کچھ کھل گیا ایک حصہ، اس میں مٹی لگ گئی. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قم ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. اتنی محبت سے آپ بولے وہ جملہ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو یہ کنیت اتنی پسند تھی کہ اگر کوئی ان کو ابو تراب کہہ دیتا تو بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبانی وہ لقب ان کو ملا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا. بات کیا ہے؟ قیلولہ کر رہے ہیں. قیلولہ گھر میں نہیں کیے تو مسجد میں کیے. یا کیا ہوتا، ٹینشن آ گیا گھر میں تو جا کے سگریٹ پی لیں گے، کہیں نکڑ جا کے کہیں بیٹھیں گے، کہیں ایس جگہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے جہاں گانے سن رہے ہیں. ٹینشن ہے تو گانے سن رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بہت بڑی ہے تو شراب پینا شروع کر دیے. ٹینشن اگر آ جائے تو مسجد میں آ جانا، اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے گھر سے رشتہ ہوگا، قیامت کے دن عرش میں بھی جگہ ملے گی. اور اللہ کے گھر میں انتظار کرنا نماز کے لیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ سب چھوڑ دو مسجد میں ہی بیٹھے رہو. کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ظہر پڑھے عصر تک انتظار، یا عصر پڑھے مغرب تک، یا مغرب پڑھے عشاء تک. ایک روایت میں ہے رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھے، فرجع من رجع
وَأَقَّبَ مَنْ أَقَّبَ، جس کو جانا تھا وہ چلے گئے اور کچھ لوگ رک گئے. اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہتے فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْرِعًا وَقَدْ حَفَظَهُ النَّفْسُ وَقَدْ حَسَرَ رُكْبَتَهُ، اللہ کے رسول جلدی جلدی ہمارے پاس آئے، آپ کی سانس پھول رہی تھی اور آپ جلدی کی وجہ سے آپ کے گھٹنے سے کپڑا ہٹ گیا تھا. آ کر فرمایا ابشروا، او لوگوں میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم قد فتح بابا من السماء ویباہی علیکم بالملائکہ، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے یہ آسمان کا دروازہ خاص طور سے تمہارے لیے کھولا ہے اور فرشتوں کو دکھا کر کہہ رہے کو دیکھو ہؤلاء عبادی قد قضوا فریضۃ وینتظرون اخرى، ان لوگوں نے ایک فرض نماز کو ادا کر لیے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے. کتنا پسند ہوگا رب کو یہ عمل کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز تک مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے. اللہ آسمان کا دروازہ کھول کر فرشتوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو اس طرح کا عمل کر رہے ہیں. ان کو اتنا تعلق ہے مسجد سے. ظہر کے بعد قیلولہ کیجئے. قیلولہ کتنا؟ 2-4 گھنٹے نہیں یا بہت لمبا نہیں، آدھا گھنٹہ بھی کر لیے تو قیلولہ یعنی دوپہر میں آرام کرنا. اور آج سائنسی تحقیق کہہ رہی ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وقت میرے پاس نہیں ہے بتا نہیں سکتا آپ کو. قیلولہ کرنے سے آدمی بالکل ریفریش ہو جاتا ہے. قیلولہ جو انسان کرے گا، اب جو صبح سے سویا ہوا تو اس کو قیلولہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی تو شیطان سے پیشاب کروا لیا اگر فجر نہیں پڑا ہے تو. فجر کے بعد اگر سو ہی رہے ہیں آپ تو کم از کم سورج نکلنے تک آپ کو جاگنا چاہیے. ایک تو نہیں سونا، حدیث میں ہے نوم اول النہار خرق واوسطہ خلق واخرہ حمق، دن کے شروع میں سونا پیوند لگانے جیسے، یعنی اچھا خاصا کپڑا تو اس کو پھاڑ کے پیوند لگے. آج فیشن چل رہی نا پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کی، ان کو وہی اچھا لگ رہا ہے بیچاروں کو. کچھ سالوں پہلے غریب آدمی کی پہچان ہوا کرتی، چلو اس کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے پیوند لگا کے پہن رہا ہے. آج تو دولت کے انبار بھی ہے تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. سوچ کیوں؟ سوچ اسلامی نہیں رہی، سوچ دنیا بھی ہو گئی. پہلے دن کے شروع میں سونا گویا کہ اچھے خاصی کوئی چیز کو بگاڑ دینا، درمیان میں سونا یعنی قیلولہ کرنا یہ اچھے اخلاق ہے، اور دن کے آخری حصے میں سونا عصر کے بعد سونا یہ بے وقوفی ہے. تو یہ یاد رکھیں ہمیں سونے کے لیے بھی وقت بتایا گیا ہے. رات اب آپ عصر کے بعد اپنے کام دام کریں. ایک روایت میں کہ 3 قسم کے لوگ بد نصیب ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بڑی سزا ان کے لیے ہوگی. ان میں سے ایک آدمی ہے قام بعد العصر بالسلعہ، عصر کے بعد اپنا تجارت کا سامان لے کر کھڑا ہوا، جھوٹی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو اتنے پیسے مجھے مل رہے تھے، میں نے نہیں بیچا لیکن اب اتنے میں دے دوں گا. سامنے والا سمجھے کہ ہاں سچ بول رہا ہے، اس کی جھوٹی قسم پر بھروسہ کر کے کوئی خرید لے تو وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کی لعنت اس پر، اللہ اس پر نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس کو قیامت کے دن. تو یہ عصر کا تذکرہ ہے یہاں پر. عصر کے بعد آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، جھوٹی مت کریں، سچی تجارت کریں. تو ظہر کی نماز کے بعد آپ کو قیلولہ بھی کرنا ہے، کھانا بھی آپ کھائیے دوپہر کا. شام کے بعد آپ جو ہے عصر کے بعد آپ اپنے کام کریں، لیکن سب سے پہلے عصر کی نماز کو یاد رکھیں. الذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کے پورے اعمال برباد ہو گئے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اور ایک روایت میں کہ اس کو اتنا نقصان ہے گویا کہ اس کے اہل و عیال بیوی بچے سب ختم ہو گئے. یہ صحیح بخاری کی دونوں روایتیں. تو عصر کی نماز کی پہلے فکر کیجئے، نماز کے بعد اپنا کام بھی آپ کیجئے. ایک سوال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، وفات ہو گئی ان کی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے کھانے کا ٹائمنگ کیا تھی، کھانے کی ٹائمنگ. تو کہا کہ وہ لوگ جو تھے نبی اور صحابہ ان کو کھانے سے مطلب نہیں تھا، کھانے کی ٹائمنگ نہیں، اطاعت و فرما برداری کی ٹائمنگ تھی. ہماری ٹائمنگ زیادہ تر کھانے کی ہے، خاص طور سے عورتوں کے زیادہ اوقات جو ہے کچن میں گزر جاتے ہیں. تو یاد رکھیں ہم اپنے وقت کو عبادت سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے کاموں کو بھی عبادت سے جوڑنے کی کوشش کریں. مغرب کے بعد کیا کرنا ہے؟ مغرب بعد کھانا کھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا اذا وضع عشاء احدکم فابدؤوا بالعشاء، کہ جب تم میں سے کسی کو شام کا کھانا مل جائے تو شام کا کھانا پہلے کھا لو. بلکہ ایک روایت میں قبل ان تصلوا مغرب کی نماز کے پہلے بھی اگر کھانا ملتا ہے تو کھا لو. اب یہاں کھائے دوپہر میں 2-3 بجے 4 بجے کھانا دوپہر کا، تو کہاں شام کو کھا لیں گے. مغرب کے بعد زیادہ سے زیادہ عشاء کے پہلے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل صحیح بخاری میں روایت بھی ہے. اس کے بعد ان کا عمل حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل یہ تھا کہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کھانا حاضر ہوتا، ادھر عشاء کی جماعت شروع ہو چکی، وَكَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، امام کی قرات سنتے تھے لیکن کھانا کھاتے رہتے تھے. کیوں؟ پہلے کھانا کھا لو، ایسا نہیں کہ نماز میں چلے گئے اور دل جو ادھر لگا ہوا ہے.
یہ اس سے ایک اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ضرورت ہے، آپ کو بھوک ہے تو پہلے کھانا کھا لو، لیکن میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ عشاء کے پہلے کھانے کا یہاں تذکرہ ہے، اگر عشاء کے پہلے آپ کھا لیں گے تو آپ کے لیے بھلا ہے۔ عشاء کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے پہلے آپ کھانا کھا لیں، فری ہو جائیں، اور عشاء کے بعد آپ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے کب جلدی اٹھ جائیں گے، آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیے۔ یہ طریقہ ہمارا پوری پانچوں نمازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ٹائمنگ جو بھی جس کی ٹائمنگ جس کا جو کام ہے، فجر سے ظہر تک سارے کام، تعلیمی کام ہو، کمانے والے کام ہو، بزنس کے کام ہو، اب ڈیوٹی والی بات الگ ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کا نظام الگ ہے، ہمارے ملک کا معاملہ الگ ہے، جو لوگ کر سکتے ہیں یہ ٹائمنگ کے حساب سے ان کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ اس میں اللہ رب العالمین برکتیں بھی دے گا۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو میں نے جو فجر سے لے کر عشاء تک آپ کے سامنے ٹائمنگ ذکر کی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی فرض کی ادائیگی کی فکر کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں پہلے جماعت کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں اپنے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے ساتھ جوڑ کر اپنی ٹائمنگ بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔